جو ڈپٹی کمشنر یا مختلف محکموں کے افسران یا محکمہ مال کے افسران یا مختلف ریاستی اداروں کے سول سرونٹس جو ملوث ہیں اس دھونس اور دھاندلی کی کیمپین میں، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے ریڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں، اور یہی سب نے رہنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں، جیسا کہ یہاں پہ کھوکھر برادران کے ساتھ لاہور میں کیا گیا۔ ان کے گھر گرا دیے گئے، ان کی پراپرٹی کو گرایا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ جب ہم وہاں گئے تو ہمیں آگے جانے سے روکا گیا سارے پریس کے سامنے، اور الٹیمیٹلی کیا نکلا اس میں سے کہ لاہور ہائی کورٹ سے، آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے نے روک دیا ان کو یہ ساری مسماری کرنے سے، اور جو انہوں نے توہین عدالت کی تھی اس کا بھی نوٹس لیا گیا۔ تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، ملک ان سے چل نہیں رہا، ادارے انہوں نے برباد کر دیے ہیں، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی نااہلی، نالائکی، کرپشن اور اقربا پروری اور بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے، نو گورننس، اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن پہ منتقل ہو، جو ہو نہیں سکتا۔ تفصیلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ سابق میئر سیالکوٹ میونسپل کارپوریشن موجود ہیں، جن پر آج حملہ صبح کیا گیا ہے، وہ اپنی بپتا آپ کو بتاتے ہیں، ان کی بات سن لیں، اس کے بعد ہم باری باری 2 منٹ بات کریں گے۔ ایک اسپیکر بھی موجود ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی، پھر ہم آپ کے سوالات لیں گے۔